بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 3 جنوری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ سہیل آفریدی صاحب کے کراچی پہنچنے سے پہلے ان کا خوف کراچی پہنچ چکا ہے۔ ایک غیر متوقع پیش رفت ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے، لیکن پہلے بات کریں گے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو لانچ کیا گیا، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بٹھایا گیا اور انہوں نے اس میں بتایا کہ عمران خان تو بہت کوئی لگژری لائف گزار رہے ہیں۔ عمران خان کے پاس ٹی وی بھی ہے، اخبار بھی ہے، دیسی گھی بھی ہے اور دنیا کی تمام اس کے پاس نعمتیں بھی ہیں، تمام اس کے پاس دنیا کی سہولیات بھی ہیں، اور وہ وہاں پہ اپنے جو مشقتی ہے اس کے ساتھ کرکٹی میں بھی بات کرتے ہیں۔ اور اب انہوں نے ایک نئی بات کی ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا۔ بھئی آپ کی اتنی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ آپ ٹی وی پہ نہیں بتا سکتے، تو پھر آپ ٹی وی پہ آئے کس لیے ہیں؟ تو آپ بتائیں نا، اگر آپ کی اتنے تپڑ ہے آپ کے اندر تو آپ بتائیں۔ بھئی اس کے کنسیکوینسز عمران خان بھگت لے گا نا، وہ پہلے بھی بھگت رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو ہے شاہ زیب خانزادہ۔ شاہ زیب خانزادہ بھی چابی والے کھلونوں میں سے ایک کھلونا ہے، اس کو ہمیشہ یہ نظام استعمال کرتا ہے۔ مجھے بتائیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا شاہ زیب خانزادہ نے جب نواز شریف جیل میں تھا اور شاہ زیب خانزادہ روز رنڈی رونا روتا تھا کہ وہ مظلوم ہیں اور وہ بے گناہ ہے اور اس کے ساتھ سیاسی وہ پرزنر ہے اور اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، کبھی شاہ زیب خانزادہ نے کسی کوٹ لکھپت جیل کے رہا ہونے والے قیدی کو بٹھا کے اس کا انٹرویو کیا تھا کہ اس نے بتایا کہ نواز شریف کتنی عیاشی کر رہے ہیں وہاں پہ؟ کیونکہ یہ جب باتیں کھلیں گی سامنے آئیں گی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے پوری اپنے لوگوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ نواز شریف کو کوئی وہاں پہ مشکل نہ ہو، نواز شریف کو کوئی تکلیف نہ ہو، نواز شریف کے وہاں پہ اس کا اپنا کوک لاہور کی جس جگہ کا کھانا وہ کھانا چاہتے تھے ان کو میسر تھا، جو تازہ چیزیں وہ کھانا چاہتے تھے وہ کھاتے تھے، جو ان کا دل چاہتا تھا وہ کھاتے تھے۔ تو کبھی شاہ زیب خانزادہ وہ بھی تو کرتا، اس وقت بھی کسی قیدی کو بٹھا کے انٹرویو کرتا کہ یہ رہا ہو کے آیا ہے قیدی اور وہ بتا رہا ہو کہ نواز شریف کی وہاں پہ کیا حالات ہیں، کیا صورتحال ہے۔ اور کیا کبھی شاہ زیب خانزادہ نے کسی اور پولیٹیکل شخصیت کی فیملی میں متنازع شادی کے اوپر ایسا انٹرویو کیا جیسے انہوں نے خاور مانیکا کا کیا عمران خان کی شادی کو لے کے؟ اور بھی تو پولیٹیکل پارٹیز کے اور بھی تو سیاسی فیملیوں کے اندر ان کی فیملی کے کچھ ممبرز کی شادیوں کے اوپر سوالات ہیں، کیا ان کی شادیوں کے اوپر شاہ زیب خانزادہ نے کبھی پروگرام کیا ہے؟ تو یہ شاہ زیب خانزادہ جو چابی والا کھلونوں میں سے ایک کھلونا ہے، اس نے جس طرح سے ایک محمد علی مرزا کو بٹھا کے، انجینئر محمد علی مرزا کو بٹھا کے، اور میرا موقع بڑا واضح ہے کہ جو شخص ظالم کے سامنے کلمہ حق نہ کہہ سکے اور ظالم کے ساتھ مل کر مظلوم کا مذاق اڑائے، اس کے خلاف پراپیگنڈا کرے، وہ ایک بغیرت انسان تو ہو سکتا ہے، وہ عالم دین نہیں ہو سکتا۔ میرا تو یہ کلیئر موقف ہے۔ اور دوسری جہاں تک بات ہے، ہمارے دوست ثاقب بشیر صاحب جو ہیں، انہوں نے ثاقب بشیر صاحب جو اڈیالہ کے اندر جا کے رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، اور سمیع ابراہیم صاحب بھی جاتے تھے، ہمارے دوست احتشام عباسی بھی جاتے تھے، لیکن پھر احتشام عباسی نے جب آ کے حقائق بتائے تو احتشام عباسی کو بول ٹی وی سے نوکری سے فارغ کروا دیا گیا، اور بڑا اس نے بھگتا ہے، اس کی فیملی نے بڑا سفر کیا ہے، اس نے خود بڑا سفر کیا ہے۔ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا آج تک وہ زبان پر نہیں لائے اور انہوں نے بیان نہیں کیا۔ اور ویسے بتا دوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو شاید بہت سارے لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ کو جن کو نہیں پتا، یہ احتشام علی عباسی وہ نوجوان صحافی ہے جو قاضی فائزی صاحب، مکروہ شخص جو تھا، گھٹیا غلیظ نیچ آدمی، اس کی وہ جو ویڈیو تھی کرسٹیز والی، وہ جو صحافی لے کے آیا تھا سامنے، اس کا نام ہے احتشام علی عباسی۔ اب آپ سب کو یاد آ گیا ہوگا۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب، ان پہ پابندی لگ گئی، پھر ثاقب بشیر صاحب پہ پابندی لگ گئی۔ اب ثاقب بشیر صاحب نے بلاگ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے جو سورسز ہیں، اور جو سہیل رشید صاحب نے اپنے سورسز سے چیک کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے، انجینئر محمد علی مرزا جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کر رہا ہے، بکواس کر رہا ہے، اس کا کوئی سیل عمران خان کے قریب نہیں تھا، اس کا سیل، اور عمران خان جس جگہ کے اوپر ہے وہاں پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، عمران خان کی آواز کہیں نہیں جا سکتی، اور عمران خان جو ہیں ان کے اس ایریے کے اندر کوئی اور قیدی نہیں ہے۔ یہ سب انہوں نے جھوٹ بولا ہے، لغو بولا ہے، بکواس کیا ہے۔ تو باقی جہاں تک بات ہے، اگر عمران خان کو اتنی وی آئی پی سہولیات مل رہی ہیں تو لے جائیں نا، اپنے حامی صحافیوں کو لے جائیں، سینئر اینکرز کو لے جائیں، جو غیر جانبدار صحافی ہیں ان کو لے جائیں، جا کے دکھا دیں کہ عمران خان کو اتنی سہولیات مل رہی ہیں۔ کیوں نہیں دکھاتے؟ انہوں نے ایک دن ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ ہم جی پی ٹی آئی کی کمیٹی بنائے، ایم این ایز اور سینیٹرز حکومتی بھی چلے جاتے، جا کے دیکھ لیتے۔ پی ٹی آئی نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی، آج تک اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ تو عمران خان کے ساتھ جو ظلم، جبر، بربریت، فسطائیت اور ناانصافی ہو رہی ہے، اگر کوئی شخص اس کی مذمت نہیں کر سکتا، اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا، تو کم از کم عمران خان کا مذاق مت اڑائے، اور عمران خان جو ہے
اس کو جب یہ خبریں آ رہی ہیں اقوام متحدہ کہہ رہی ہے کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا کو لانچ کیا گیا, لیکن وہ لانچنگ کے 8-10 گھنٹے کے اندر اندر ہی وہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوا ہے. یہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور انجینئر محمد علی مرزا جن پہ میں نے بات کرنا چھوڑ دی تھی, کسی وجہ سے میں بات نہیں کرتا تھا, لیکن میں نے کہا کہ ذرا اس پہ آپ بات کرنی چاہیے کہ اس جیسا گھٹیا اور مکروہ شخص جو استعمال ہوا ہے چابی والے کھلونے, چابی والے دیکھیں اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے, جو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کچھ باتیں جو کرنی چاہیے وہ نہیں کر پا رہا اور خاموش ہے, نسبتاً خاموش ہے, اس کو تو سپیئر کیا جا سکتا ہے. لیکن جو اس نظام کے ساتھ مل کے کسی مظلوم کا مذاق اڑائے گا یا استعمال ہوگا, اس چابی والے کھلونے کے لیے بہرحال کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. دوسری سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے 3 خبریں. ایک تو سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ 5 جنوری کو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد بار سے خطاب کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے, اور اس پہ جو نوٹس جاری ہوا ہے عبد الحلیم صاحب کی جانب سے جو جنرل سیکرٹری اسلام آباد بار ایسوسیشن کے, اس کو ٹویٹ کیا ہے محترمہ ایمان زینب مزاری صاحبہ نے, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلام آباد بار ایسوسیشن آزادی اظہار رائے, جمہوریت اور جمہوری رویوں کے فروغ کے لیے پاکستان کی ہر سیاسی پارٹی کو اپنا بیانیہ عوام کے سامنے رکھنے کا موقع فراہم کرنے کی حامی ہے. اس حوالے سے ایک قابل فخر تاریخ رکھتی ہے پاکستان بار کونسل جو اسلام آباد بار کونسل ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں پہلے بھی جماعت اسلامی اور پاکستان عوامی تحریک, منہاج القرآن اور پھر صوبوں کے گورنرز جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا ان کو یہ فورم مہیا کیا گیا تھا. تو اب 5 جنوری 2026 کو یعنی پرسوں پیر کے دن 11 بجے بامقام شہداء ہال ڈسٹرکٹ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں سہیل آفریدی جو ہیں وہ خطاب کے لیے آئیں گے. لیکن ساتھ ہی جو ثاقب بشیر صاحب نے رپورٹ کیا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جج عباس شاہ سے جاری کروا دیے گئے ہیں. جج عباس شاہ نے کہا ہے کہ سہیل آفریدی کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے, اور یہ بھی وہی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں بیٹھتے ہیں جہاں کے جا کے سہیل آفریدی صاحب نے خطاب کرنا ہے. اور کیس ان کے اوپر جو پیکا کا بنایا گیا کہ انہوں نے وہ جو مسجدوں میں کتے باندھنے والی بات کی تھی اس کے اوپر ان کے اوپر کیس بنایا گیا تھا, اور یہ والا ہوا ہے. تیسری خبر جو ہے وہ بھی سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے, اور وہ سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 9 جنوری کو وہ جا رہے ہیں کراچی. ایک تو میں نے چیک کیا ہے کہ پہلے تھا کہ وہ بائی روڈ جائیں, اب یہ ہے کہ وہ بائی روڈ نہیں جائیں گے, وہ بائی ایئر ہی جائیں گے, اور 3-4 دن تک وہ کراچی رہیں گے, وہ حیدرآباد بھی جائیں گے, اور وہ وہاں پہ پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں بھی کریں گے, اور اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریاں بھی کریں گے. تو ان کے ساتھ سندھ حکومت کا رابطہ ہوا ہے. اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے شاید ان کو کال کی ہے, ڈائریکٹ کال کی ہے, انڈائریکٹ بات ہوئی ہے یا کسی وزیر کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ ان سے ملاقات بھی کریں گے اور ان کو وہاں پہ پروٹوکول بھی دیا جائے گا. دیکھیں لاہور میں جو کچھ ہوا, وہ جو خوف تھا وہ سہیل آفریدی کے کراچی پہنچنے سے پہلے وہاں پہ پہنچ گیا. ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے زورے بازو پہ سب کچھ کر گزرے گا, اس کا راستہ نہیں روکا جا سکتا. تو اب سندھ حکومت اچھا بچہ بن کے اور یہ کر رہی ہے, ورنہ سندھ حکومت نے جو علی وزیر کے ساتھ کیا ہے, یہ جس طرح سے چابی والا کھلونے کا کردار ہے پیپلز پارٹی کا وفاق کے اندر, صوبے کے اندر, تو یہ اتنے اچھے نہیں ہیں, نہ ان کے کوئی جمہوری روایات اور اقدار ہیں, اور یہ ان کے بارے میں ایک جھوٹا ایک نیریٹو ہے کہ یہ بڑے انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. پاکستان میں پچھلے 3-3.5 سال میں جو کچھ ہوا ہے 26 نومبر سے لے کے مرید کے تک, اور جو سیاسی قیدیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, اس سب میں پیپلز پارٹی 100% آن بورڈ ہے. لیکن سہیل آفریدی کا خوف کراچی پہنچا ہے, وہ لاہور میں وہ جو خوف چھوڑ کر آئے تھے وہ کراچی پہنچا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو راستہ نہیں روک پائیں گے, اور وہ اپنے زورے بازو سے ساری اس ہماری جو ہتھ کنڈے ہوں گے ان کو کچل کے رکھ دے گا. اور ویسے بھی کراچی میں پشتون بہت زیادہ ہیں, اور وہاں پہ بہرحال لاہور سے اندازہ ہے کہ 5 گنا بڑا شو جو ہے وہ کریں گے. ایک اور خبر جی, ایران کو دھمکی دی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس نے ٹرمپ نے, اور ٹرمپ کو مسلم ممالک میں کوئی ایک بھی غیرت مند لیڈر برداشت نہیں ہے, کوئی ایک بھی غیرت مند ملک جو جرت کے ساتھ, غیرت کے ساتھ, جو غزہ کے ساتھ کھڑا ہو, جو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو, جو ٹرمپ کو للکارے, جو اس کے سامنے لیٹے نہیں, جو چابی والا کھلونا نہ ہو, جو لیلا نہ ہو, جو اردلی نہیں ہو, ایسا ملک اس کو برداشت نہیں ہے, ایسے ملک کا سربراہ اس کو برداشت نہیں ہے. وہ ایران کو رجیم چینج کی دھمکیاں دے رہا ہے, اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے کہ ہم ایران پہ حملہ کر دیں گے. تو اس پہ جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنئی, ان کا بیان ہے, انہوں نے کہا کہ دشمن کے سامنے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, دشمن کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. تو بہرحال جی ہماری دعائیں جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں, ایک غیرت مند ملک, اور جو جرت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ کھڑا ہے, جو لیٹا نہیں ہے, جو اردلی نہیں ہے, جو لیلا نہیں ہے, جو چابی والا کھلونا نہیں ہے. تو اس لیے ہماری دعائیں جو ہیں وہ ایران کے ساتھ ہیں. تو اسی طرح سے
وینیزویلا والا آپ سنی چکے ہیں جو کچھ ہوا ہے وہاں پہ، اور اس پہ امیر عباس صاحب کہتے ہیں کہ امریکی استعماریت اور سکہ شاہی کے خلاف مزاحمت کرنے والے ایک اور مزاحمتی لیڈر جو ہیں ان کا تختہ الٹ دیا گیا ہے۔ جدید عالمی تاریخ میں پہلی بار چند گھنٹوں میں ایک ملک کے دارالحکومت پر حملہ کر کے اس کے صدر کو ایلیس سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے وینیزویلا کے دارالحکومت میں جانے اور مادورو سے ملاقات کا موقع ملا، وہ بھی امریکی غلامی نامنظور کا نعرہ لگانے والے مزاحمتی لیڈر میں سے ایک تھے۔ اور پھر ایک اور بھیانک واقعہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ وینیزویلا میں بھی امریکی پٹھو موجود ہیں جو امریکی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ارشد شریف صاحب کا ایک کلپ سنانا چاہتا ہوں جو عدیل راجہ صاحب نے ٹویٹ بھی کیا ہے۔ ارشد شریف صاحب نے بتایا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ رجیم چینج کیسے کرواتا ہے۔ یہ ہے تو 3 منٹ کا کلپ، لیکن میں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں ارشد شریف صاحب کی آواز میں۔ اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجیم چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی عکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ 1951 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا۔ محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن گئے، اور سب کا ماننا یہ تھا کہ اس ایک قدم سے ایران دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹرسٹ تھا۔ برطانیہ کا خاص طور پر ابادان ریفائنری میں انٹرسٹ تھا۔ دنیا کی سپر پاور نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی جائے۔ اس سلسلے میں شاہ آف ایران سے بھی ملاقاتیں کی گئی، مختلف طریقے اپنائے گئے، مگر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر بنا ریجیم چینج کا منصوبہ کہ تیل تو ہم لے کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ایران کے مقبول ترین لیڈر کو ہی گرانا کیوں نہ پڑے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں عائد کر دی۔ برطانیہ کی جانب سے ایران پر عالمی عدالت میں کیس بھی کر دیا گیا۔ ایران نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت برطانیہ نہیں مانا۔ 1953 میں ایران میں الیکشن ہونا تھا، اور مصدق اس وقت کا پاپولر ترین لیڈر تھا جو کہ ایک شفاف الیکشن کی صورت میں جیت جاتا۔ مگر ان 2 سالوں میں برطانیہ نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے مصدق کے امیدوار ہی خرید لیے تھے۔ برطانیہ نے ایران میں اپنے سفارتکار رابرٹ زہنر، جو کہ دراصل MI6 کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بھیس میں ایران میں موجود تھا، اس کے ذریعے 15 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے مصدق کے امیدوار خریدے۔ یہ رقم بسکٹس کے ڈبوں چھپا کر امیدواروں تک پہنچائی گئی۔ یہ تمام کام اس امید پر کیا گیا کہ اس طرح ان کے بندے ایرانی پارلیمان یا مجلس تک پہنچ جائیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے مصدق کو نکال باہر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹیوڈے پارٹی نے ایرانی افواج میں اپنی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی، اور فوج میں اپنے حق میں لوگ تلاش کر کے فوج کی راہ اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کر لی، اور اس طرح مصدق کے خلاف ایک مکمل آئینی اور قانونی کو کی تیاری مکمل کی گئی۔ 1953 میں ایرانی تیل پر پابندیوں کے اثرات سامنے تھے، مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بے چین۔ مصدق کے اوپر اسی کے کابینہ کے وزیر کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ اس کے بعد مصدق نے اپنے درجنوں سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا۔ CIA کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ کیا گیا کہ کو کی تیاری کرو، اور پھر آپریشن ایجیکس شروع ہوا۔ یہ آپ نے سنا جو ارشد شریف صاحب نے بتایا تھا کہ کیسے امریکہ رجیم چینج کرواتا ہے، وہاں پہ کیسے لوگ خریدے جاتے ہیں اور سب کچھ کیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے دوست سعید بلوچ کا ایک ٹویٹ ہے، اور وہ انجینئر محمد علی مرزا کے جو عمران خان کے بارے میں انکشافات ہیں اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے
وہ کہہ رہے ہیں کہ سعید بلوچ صاحب کی جنہوں نے عمران خان کو ہلکی پھلکی سہولت دینے پہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل محمد اکرم کو شک کی بنیاد پر اٹھایا، مار کے روئی کی طرح دھن کے رکھ دیا اور پھر اس کو نوکری سے بھی برطرف کر دیا، اور اس کی اہلیہ کو جس طرح سے گھر سے بے دخل کیا گیا وہ سب کے سامنے. اور مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے بچ کے جن لوگوں نے محمد اکرم کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، ان کی آنکھوں سے بچ کے عمران خان مختلف لوگوں سے وہاں پہ باتیں کرتے تھے. اچھا، سہیل آفریدی صاحب کے دورہ کراچی کے حوالے سے صالح ظافر کی ایک خبر، وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی آئندہ جمعے کراچی کے پہلے دورے پر آئیں گے، وہ پٹھان آبادیوں والے علاقے میں جائیں گے. یہ اپنا ان کا ایک پورا ایک فوکس ہے اس طرح کی لائن کے اوپر. وہ پٹھان آبادیوں والے علاقے میں جائیں گے اور پہیا جام و عام ہڑتال کے لیے راہ ہموار کریں گے. حیدرآباد اور سکھر کے دورے کا بھی امکان ہے. پی ٹی آئی کے شدت پسند ان کے ساتھ ہوں گے. پی ٹی آئی کے شدت پسند، یہ عظمہ بخاری والی لائن ہے پشتونوں کے بارے میں. شدت پسند، پی ٹی آئی کی شدت پسند ان کے ساتھ ہوں گے، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ کابینہ کے وہ 6 ارکان ہمراہ ہوں گے جن میں لاہور میں بد زبانی کا مظاہرہ کرنے والے 2 وزراء بھی شامل ہیں جنہیں سنجیدہ حلقے بد دستور ہدف تنقید بنا رہے ہیں. سہیل آفریدی جو تحریک انصاف کے شدت پسند دھڑے کے قومی سطح پر قیادت کر رہے ہیں، وہ 8 فروری کی ہڑتال کے لیے کراچی جائیں گے، اور یہ وہ سارا کچھ. تو یہ وہی ان کو پٹھانوں کو شدت پسند اور یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں. تو بہرحال جی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، لیکن اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں بات کریں گے، اور جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے سامنے رکھیں گے. مجھے اپنی یاد رکھیں. اللہ کریم، حامی ناصر، اللہ حافظ.